عالیہ اور آمنہ دو دوست تھیں اور دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ دونوں کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ دونوں کا شمار کلاس کے ہونہار طلباء میں ہوتا تھا۔ عالیہ اور آمنہ پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتیں۔ وہ نصابی سرگرمی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ عالیہ آج کل بہت خوش تھی کیونکہ اس سال عالیہ اور آمنہ کا صوبائی لیول پر کھیلنے کے لیے ان کا نام نامزد ہوا اور اس پر سونے پہ سہاگا عالیہ کی سالگرہ بھی تھی، اسی ہی مہینے تھی۔ عالیہ اپنی سالگرہ کو لے کر بہت خوش تھی کہ وہ اپنی دوستوں کو بلائے گی، ماما بابا اس کے لیے تحائف لائیں گے۔ اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ عالیہ نے محسوس کیا کہ آمنہ آج کل کچھ پریشان ہے، حالانکہ قومی لیول پر کھیلنا اس کا خواب تھا جو صوبائی لیول جس کی پہلی سیڑھی تھی۔ عالیہ نے آمنہ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آمنہ نے مسکرا کر عالیہ کو ٹال دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن عالیہ محسوس کر رہی تھی کہ آمنہ اپنی پریشانی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ عالیہ نے گھر آ کر آمنہ سے متعلق اپنی امی سے ذکر کیا۔ عالیہ کی امی نے مشورہ دیا، جب آپ سالگرہ کا دعوت نامہ دینے جاؤ تو آمنہ سے ضرور پوچھنا کیا وجہ ہے۔ عالیہ نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ عالیہ نے اسی کے ساتھ اپنی امی کو یاد دلایا کہ ہمیں ٹورنامنٹ کے لیے رجسٹریشن فیس جمع کروانی ہے اور اسپورٹس ڈریس بھی لینا ہے۔ عالیہ کی امی نے کہا، انشاءاللہ کل جمع کروا دینا۔ دوسرے دن عالیہ نے جب اپنی فیس جمع کروائی تو آمنہ سے پوچھا، کیا تم نہیں لائیں؟ اس پر آمنہ نے کہا، میں بھول گئی۔ عالیہ نے آمنہ کی طرف دیکھا، پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ جب شام ہوئی، عالیہ آمنہ کے گھر گئی۔ دروازہ آمنہ کی بہن نے کھولا اور کہا کہ آپی کمرے میں ہے، اشارہ کر کے چلی گئی۔ عالیہ کمرے کی طرف بڑھی، جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسے آمنہ کی امی باتوں کی آواز آئی۔ عالیہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آمنہ کی امی آمنہ کو کہہ رہی تھیں، بیٹا پریشان نہیں ہو، تم اپنی رجسٹریشن فیس اور اسپورٹس ڈریس کی فیس جمع کروا دو، انشاءاللہ آپ کے ابو کو جاب جلد مل جائے گی۔ آمنہ نے کہا، امی ہمیں پہلے گھریلو خرچے اور اسکول کی فیس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ جمع کیے ہوئے پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ آمنہ کی امی نے کہا، بیٹا یہ تمہارا خواب تھا کہ تم صوبائی اور قومی سطح پر کھیلو۔ آمنہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، امی کوئی بات نہیں، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، انشاءاللہ میں اگلے سال حصہ لے لوں گی۔ آمنہ اور اس کی امی کی بات سن کر عالیہ دعوت نامہ دیے بغیر واپس چلی گئی اور سارے راستے سوچتی رہی۔ گھر آ کر اس نے ساری بات اپنی امی اور ابو کو بتا کر فیصلہ کیا کہ میں سالگرہ نہیں مناؤں گی اور اس پر خرچ ہونے والے پیسوں سے آمنہ کی مدد کروں گی۔ اگلے دن جب آمنہ اسکول گئی، سر سے یہ کہنے کہ میں اس میں حصہ نہیں لوں گی تو سر نے کہا، بیٹا آپ کی رجسٹریشن فیس جمع ہو چکی ہے۔ آمنہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھی۔ اس نے سر سے کہا کہ سر میری فیس کس نے جمع کرائی؟ سر نے کہا، بیٹا یہ نہیں معلوم کیونکہ صبح جب میں آیا تو میری میز پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا، اس میں پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آمنہ کی رجسٹریشن فیس اور اسپورٹس ڈریس کی فیس ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جان ہی کی قربانی نہیں ہوتی، اپنی خواہشات کو دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنا بھی ایک قربانی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک انوکھی قربانی ہے جو ایک دوست نے اپنی دوست کے لیے دی۔